اب سب کچھ جو پاکستان میں ہوتا ہے وہ ساری دنیا میں پھیل جاتا ہے تیزی سے. 6 ججوں کے خط ساروں کو شیئر کر دیا ہے امریکہ کے اندر. اگر آپ ہماری آواز نہیں سنیں گے تو ہم تو جا رہے ہیں دوسری طرف نومبر میں ووٹ دینے. باہر کے بہت بڑے اسٹیک ہولڈرز بھی عنقریب پاکستان میں آنے والے ہیں, یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. میں آپ کو بتا سکتا ہوں کنفرم بات ہے, ایمبیسڈر مسعود, پرائم منسٹر عمران خان کی زندگی کو خطرہ. بیٹ سمبل بھی لے لیا آپ نے, بیٹسمین کو آپ نے جیل میں بند کر دیا, اس کا نام آپ ٹی وی پہ لے ہی نہیں سکتے. فرق یہ پڑا 20 مارچ کو جو ڈونلڈ لو کی ہیئرنگ ہوئی ہے نا, یہاں کی جو میڈیا تھے اور یہاں کے اسٹیک ہولڈرز امریکہ کے شاک ہو گئے کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے. لوگوں کی پرسپشن شفٹ ہو گئی ہیں, اس کے باوجود عوام اتنی نکل آئی. علامہ اقبال کی شاعری سے بہت زیادہ میں انسپائر ہوں. پھرت کو غلامی سے آزاد کر, جوانوں کو پیروں کا استاد کر. بابا بلے شاہ. بدل گیا پاکستان, آرمی کے کنٹرول میں ہے. میں تو وہاں تھا, میں نے ٹیسٹمونی دی ہے کہ سب کچھ تو آپ نے کنٹرول کیا تھا. پریشر سوشل میڈیا کا اتنا زیادہ تھا کہ میں نے سوچا کہ میں خودکشی کر لوں. ڈونلڈ لو نے تو یہ کہا وہ ریگنگ کی ہے, میں نے دھاندلی کی ہے. 6 جج کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم کیا فیصلہ کریں گے, ہمارے پہ تو بندوق رکھی ہوئی ہے, ہمیں تو تشدد کا نشانہ ہے. کیونکہ میری اپنی فیملی جو یو ایس سٹیزنز ہیں, اغوا کیے گئے, ان پہ تشدد ہوا. اس وقت آمریت تھی پاکستان کے اندر جنرل ضیاء الحق کی. ایسی زمین اور آسمان ان کے سوا جانا کہاں. تخیلاتی دنیا. بلیا کی جانا. بلے شاہ پہ بے ادبی لگے گی, ان پہ نہ بات کروں. تو مجھے تو اپنے گورنمنٹ کو ہی جا کے پکڑنا تھا نا گربان, کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو ان کو میں نے بتایا, میں نے کہا دیکھیں عمران خان کبھی بھی اینٹی امریکن نہیں تھے, عمران خان پرو پاکستان. اور حالات میری نظر میں تیزی سے نیچرل کا اختتام کی طرف جائیں گے, مجھے تو یہ نظر آ رہا ہے. بعد اب جو 6 ججز کا خط آیا ہے, اس سے بہت افراتفری پھیل گئی ہے. اس قسم کا دھاندلا 8 فروری کو ہوا ہے. وہ لوگوں کے اسمارٹ فون پہ وہ ویڈیوز ہیں کہ پستولوں لے کے لوگ آ رہے ہیں, کنپٹی پہ رکھ رہے ہیں. دیکھیں جب میں میڈیکل کالج میں تھا, اس وقت جو آمریت تھی نا, یہ 77 سال کی تاریخ میں بربریت اور تشدد ہمیشہ چلتا آیا. طریقہ کار تو ملک کا یہی تھا. بند نہیں کر سکتے, جو مرضی کر لیں آپ. شاعری میں آپ پیار محبت کے گیت گائیں, الیکشن کمیشن کنٹرول میں, پولیس کنٹرول میں, سارے لیورز آف پاور ان کے پاس تھے. لیکن وہ توقع رکھ رہے تھے کہ نواز شریف پاکستان کے پرائم منسٹر ہوں گے. نیو یارک ٹائمز, بی بی سی, واشنگٹن پوسٹ میں یہ پہلے آ چکا. اس کے باوجود, ویڈیوز اور ثبوت کے باوجود, یہ ہارے ہوئے لوگوں کو, کرپٹ کو حکومت میں بٹھا دیا. کمشنر ہے جو لیاقت علی چٹھا نے جو بات کی, انہی لوگوں کو سامنے بٹھا کے ملک بہتر ہو جائے گا. کس طرح ہو سکتا ہے لاجک کی معیشت جو 6% پہ معیشت جاری تھی, نوز ڈائیو کر کے دلدل میں گری. 2 سال پہلے 9 اپریل 2022 کو جب خان صاحب کی گورنمنٹ ٹاپل کی گئی ہے, جنرل باجوہ نے کی نا, اسٹیک ہولڈر پاکستان کو ایک اس طرح کی ہول سے دیکھتے تھے. ہم تو سینس کرتا ہے, مگر ایک آرٹسٹ کا سیاست کے ساتھ واسطہ ایسا کیا دیکھا کہ عمران خان کی سیاسی جدوجہد. اللہ جو ہے نا, جب آپ کچھ کرنا چاہتے ہو, کوئی جدوجہد, تو اللہ آپ کو وہ اقبال ڈے ہم 25-50 دفعہ مناتے ہیں, قوم میں یا پاکستان کی سوسائٹی میں کوئی اثرات آپ کو دکھائی دیے جو سوشل میڈیا کی کیمپین کی وجہ سے. عمران خان کو 28 سال لگے, ساری عوام کو سمجھ آ گئی. وہ شروع سے کہہ رہے تھے کہ یہ نورا کشتی ہو رہی ہے, انہوں نے کوئی بدلا نہیں اپنا موقع. جب ان کے انٹرسٹ خطرے میں آئیں گے تو یہ مل جائیں گے, اور یہی ہوا ہے کہ سب مل گئے. ڈونلڈ لو ہیئرنگ پہ لوگوں نے اوپنلی لائر لائر کے نعرے لگائے. اسی کی وجہ سے ذوالفقار علی بھٹو پہ جو پھانسی کا جو مقدمہ گیا, زیادہ تر پاکستانی عوام کو پتہ ہی نہیں تھا ہوا کیا, ان کو انفارمیشن ملی نہیں تھی. بلوچستان میں مسنگ پرسنز کی آپ سنتے آتے تھے کہانیاں کہ کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا ہے. ہماری جوڈیشری آلریڈی معطل تھی. اس سے فرق ایکچولی کیا پڑا ہے, ویڈیوز اور ثبوت کے آنے سے ان کا عمل تو انفارمیشن کنٹرول کرنے کے لیے ایک پی ٹی وی تھا, ایک ریڈیو پاکستان تھا. اور پتہ کیا سب سے بڑا جو شفٹ کیا, اس دوران صرف بین الاقوامی ادارے تھے, چاہے یو این ہو, چاہے ای یو, یورپین یونین ہے, امریکہ, برطانیہ. اسی کی وجہ سے ہوا ہے کہ 8 فروری کو عوام نے زیادہ نمبر میں اوورwhelming ٹرن آؤٹ, خواتین, نوجوان, کس طرح دل پاکستان جاں جاں پاکستان. السلام علیکم, گڈ ایوننگ. آپ سب کی خدمت میں عروج راجپوت آج کا پروگرام لے کر حاضر. آج ہمارے پروگرام میں ایک بہت ہی خاص مہمان کو ہم نے دعوت دی ہے. پاکستان میں پیدا ہوئے, امریکن نیشنل ہے, ایک مشہور و معروف آرٹسٹ ہے, فزیشین ہے, ایکٹیوسٹ ہے, سٹی یونیورسٹی آف نیو یارک میں پروفیسر ہے. اس کے علاوہ 2 BBC ڈاکیومنٹریز میں انوالوڈ ہیں کنسرننگ دا ایشوز ان پاکستان سچ ایز سوسائٹی, ایجوکیشن, ریلیجن اینڈ سائنس. اس کے علاوہ انہوں نے یو این گڈ ول ایمبیسیڈر کے طور پر بھی سرو کیا ہے. جی بالکل, ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں, ان کے اور آپ کے جنون نے پاکستان, انڈیا, انگلینڈ, امریکہ, کینیڈا سبھی جگہ پہ بہت بڑے بڑے کانسرٹس بھی منعقد کروائے ہیں. تو ہم دعوت دیتے ہیں سلمان احمد کو. جی السلام علیکم سلمان, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم, تھینک یو سو مچ فار آور شو. جی عروج, بہت بہت شکریہ آپ کا. میں معذرت کرتا ہوں کہ تھوڑا لیٹ, کیونکہ یہاں میں ابھی پہنچا ہوں. کوئی مسئلہ نہیں. تو سلمان, آپ سے پہلا سوال تو میں یوں کرنا چاہوں گی کہ آپ ایک فزیشین ہے,
ایک پروفیسر ہیں, اور چونکہ آپ کا واسطہ کہہ لیجیے کہ پیپل فرام آل واکس آف لائف سے پڑھتا رہتا ہے, لائک سب قسم کے لوگوں سے, تو ایکٹیویزم تو سینس کرتا ہے. وہیں پہ لائک بینگ این آرٹسٹ, اس پر صوفیزم کا انفلوئنس, تو تخیلاتی دنیا یعنی امیجنیشن کی وجہ سے سوچ, احساس کی وسعت اور گہرائی تو سمجھ میں آتی ہے, دنیا کا درد بھی سمجھ میں آتا ہے, سوسائٹی کی کمزوریاں بھی آپ کو دکھائی دے سکتی ہیں, مگر ایک آرٹسٹ کا سیاست کے ساتھ واسطہ اچنبے کی بات محسوس ہوتی ہے. تو ایسا کیا ہوا یا آپ نے ایسا کیا دیکھا کہ آپ عمران خان کے ساتھ اتنے قریب اور ان کی سیاسی جدوجہد کا بھی حصہ بن گئے؟ کچھ اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو بتائیے. جی عروج, گہرا سوال پوچھا آپ نے, بڑا اہم سوال پوچھا, اور اس کا جواب مختصر سا یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں, کیونکہ میرے والدین امریکہ آئے 60 کی دہائی میں, اور میں جب بڑا ہوا یہاں کنڈر گارڈن, جونیئر ہائی, ہائی اسکول, اور پھر پاکستان ڈاکٹری پڑھنے کے لیے گیا کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج, تو میرا ذہن جو تھا وہ بنا تھا ان لوگوں جو فنون لطیفہ میں, جنہوں نے نہ صرف ایک ثقافتی پہلو, نہ صرف ایک روحانی پہلو, بلکہ سیاسی پہلو بھی جو ہے وہ اجاگر کیا, اس پہ شعور بانٹا. یعنی کہ اگر آپ ویسٹ کے دیکھیں تو جس طرح ایک بہت معروف گروپ تھا بیٹلز, انہوں نے اینٹی ویٹنام وار, ان کا جو ممبر جان لینن تھا, اس نے ہر وقت سامنے آ کے نہ صرف اپنی موسیقی اور اپنی شاعری کے ذریعے, اس نے پروٹیسٹ ریلیز میں حصہ لیا وار کے خلاف کیمپین کرنے کا. جو پریزیڈنٹ تھے نکسن, ان کی ہیئرنگ پہ وہ جا کے بولتے تھے, مطلب کہ نا ان کا یہ نہیں تھا کہ بھائی اپنا محدود ہے صرف اپنی موسیقی اور شاعری میں پیار محبت کے گیت گائیں, ایسا نہیں. اسی طرح پاکستان میں اگر آپ دیکھیں, ہمارے جو علامہ اقبال سے لے لیں, علامہ اقبال کی شاعری سے بہت زیادہ میں انسپائر ہوں, اور وہ اس شاعری کے اندر ایکشن ہے. زمانے کے انداز بدلے گئے, نیا راگ ہے ساز, خرد کو غلامی سے آزاد کر, جوانوں کو پیروں کا استاد کر. تو مغرب اور مشرق دونوں کی وہ جو شخصیات ہیں جنہوں نے مجھے انسپائر کیا ہے, بابا بلے شاہ, بابا بلے شاہ کی اگر آپ شاعری پڑھیں, ایکشن کی شاعری ہے. اب تو جاگ, یہ جنون نے ریکارڈ کیا بابا بلے شاہ کا, اب تو جاگ, بلیا کی جانا میں کون. اور اچھا, فیض احمد فیض کو آپ دیکھ لیں, حبیب جالب کو دیکھ لیں, انہوں نے تو جیلیں کاٹی ہیں حق کی آواز بلند کرنے میں. تو میں بھی اسی سمجھ لیں کہ اسی درخت کا ایک شاخ ہوں, اس درخت کی. گو کہ آپ نے جن کا حوالہ دے دیا, دل چاہتا ہے کہ اس پہ بات آگے ہونی چاہیے. گو کہ ہم نے اس وقت آپ کو کچھ اور سوالات کے لیے بلایا تھا, لیکن یہاں پہ جب آپ نے علامہ اقبال اور بلے شاہ کا خصوصاً ذکر کر دیا, ویسے تو ہمارے حبیب جالب اور فیض احمد فیض اور بھی کچھ شاعر جو ہیں, انہوں نے واقعتاً اس پہ زمانے اور جبر پہ اور ان سب پہ بہت کچھ لکھا ہے. لیکن علامہ اقبال اور بلے شاہ کا جب آپ نے ذکر کیا, تو میں آپ سے صرف ایک سوال پوچھ کر تو پھر اگلے پہ جاؤں گی کہ آپ نے تو گایا بھی ہے علامہ اقبال کو, اور علامہ اقبال کے 2-3 اشعار, مجھے ایسا لگتا ہے کہ 2-3 اشعار بھی اگر آپ لوگوں کو یا ایک سوسائٹی کو اگر اچھی طرح سمجھا دیں, وہ ایک ڈفرینٹ لیول پہ وہ اپنی لائف ڈیولپ کر سکتے ہیں. پاکستان کی قوم میں یا پاکستان کی سوسائٹی میں جتنا ہم اقبال ڈے مناتے ہیں, اقبال ڈے ہم پتہ نہیں 25-50 دفعہ مناتے ہیں مختلف جگہوں پر, کبھی ان کی شاعری کو اپنی زندگی میں بھی اپلائی کرتے محسوس کیا ہے کہ اس کا کوئی اثرات آپ کو دکھائی دیے؟ بہت اچھا سوال عروج. یہ اس کا میں جواب اس طرح دیتا ہوں کہ دیکھیں, بچپن سے کیونکہ پاکستانی ہے, قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال, وہ تصویریں ہر 23 مارچ, ہر 14 اگست پہ دیکھتے تھے. لیکن مجھے جو آپ کا سوال ہے نا کہ میری زندگی پہ اثر کیا دیکھا, تو سب سے پہلے تو دیکھا جب میں میڈیکل کالج, اس وقت آمریت تھی پاکستان کے اندر, جنرل ضیاء الحق, ٹھیک ہے, اور جو نوجوان نسل تھی, کچھ بھی کوئی راستہ ہی نہیں تھا, مطلب ایک پی ٹی وی اور ایک ریڈیو پاکستان. میرا دوست شہید جنید جمشید انجینئرنگ یونیورسٹی لاہور میں پڑھ رہا تھا, ایک دوسرے سے ہم گفتگو کرتے تھے, 20-21 سال کی عمر تھی, تو میں نے کہا یار یہ کیا کر سکتے ہیں. تو آپ نے سنا, یہ پڑھا ہوگا, دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے. اس کا عملی طور پہ میں نے اور جنید نے کیا دیکھا کہ ہمارا کوئی میوزک کے اندر کوئی مطلب کہ نا گھرانوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا, کوئی کلاسیکل میوزک کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا, کوئی ہمارے رشتہ دار بڑے فیمس گائک یا موسیقار نہیں تھے, لیکن ایک جذبہ اور جنون تھا دل سے بات کرنے کی. تو وہ کیا نکلا, ایسی زمین اور آسمان ان کے سوا جانا کہاں, بڑھتی رہے یہ روشنی, چلتا رہے یہ کارواں, دل دل پاکستان جاں جاں پاکستان. اب دیکھیں, ہم ایمیچرز تھے, میں اور جنید اور روہیل اور شہزاد, ہم ایمیچرز تھے, ہمیں کوئی پی ایچ ڈی نہیں تھی موسیقی کی, لیکن یہ بات دل سے نکلی تھی.
اور جس طرح علامہ اقبال نے کہا کہ دل سے جو بات نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے. اور وہ آج تک کوئی ایسا کانسرٹ نہیں ہوتا جس میں اس کو نہ گایا جائے. ایور گرین. تو یہ اللہ کی طرف سے دیکھیں, یہی میں تو خود کوئی کریڈٹ لینے کے لیے کبھی بھی نہیں آگے ہوں گا کہ غالب نے کہا کہ آتے ہیں مضامین خیال میں غیب سے. میں اس کو پیرافریز کر رہا ہوں کہ یہ غیب سے اللہ جو ہے نا, جب آپ کچھ کرنا چاہتے ہو, کوئی جد و جہد یا کچھ جستجو کرنا چاہتے ہو, تو اللہ آپ کو وہ کریٹیوٹی کا وہ سپارک دیتا ہے. پھر آپ پہ ہے کتنی محنت آپ کریں گے, کتنی صاف نیت سے آپ کام کریں گے. تو اللہ نے ہمیشہ نہ صرف دل پاکستان کے ساتھ, پھر جو قائد اعظم محمد علی جناح کے لیے ترانہ بنایا, جنون سے اور عشق سے ملتی ہے آزادی, قربانی کی باہوں میں ملتی ہے آزادی. یہ سب جو ہے نا, یہ دل سے نکلی ہوئی باتیں ہیں, اور وہ پھر اتر جاتی ہیں عوام میں بھی. بالکل ایسا ہی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور خیر علامہ اقبال کی تو ایک ایک شعر سے آپ جو ہے پوری زندگی اپنی بنا سکتے ہیں. اور بلے شاہ پہ بھی میں یہ کامنٹ کر کے آگے جانا چاہوں گی, بے ادبی لگے گی ان پہ نہ بات کروں. بلے شاہ نے جو بھی ان کا شعر ہے, اگر آپ اس کو پڑھتے ہیں تو جس ٹاپک پہ, زندگی کے جس حصے پہ وہ بات کرتے ہیں, انہوں نے الٹیمیٹ اس کا کنکلوژن آپ کو دے دیا ہوتا ہے. اچھا, میں آپ سے اگلا سوال جو پوچھنا چاہتی ہوں, ابھی 2 دن پہلے پاکستان کی تاریخ میں ایک, یا بلکہ یوں کہیے کہ بہت بڑا واقعہ برپا ہوا ہے. تو یعنی 25 مارچ 2024 کو اسلام آباد ہائی کورٹس کے 6 ججز الزامات اور اعترافات پر مبنی بیان لکھ کر, یعنی ان رائٹنگ, اپنے دستخط کے ساتھ سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں بھیجتے ہیں. تو یعنی اوپنلی چلا جاتا ہے, سب کے سامنے آتا ہے. اس سے پہلے بھی لیٹرز تو وہ ایک دوسرے میں ایکسچینج کرتے رہے, جس میں پاکستان ملٹری کی انٹر سروسز انٹیلیجنس کے آفیشلز کے اوپر بہت بڑے بڑے الزامات عائد کیے گئے ہیں. اور عدلیہ کا ان کے ہاتھوں, یعنی ان انٹر سروسز انٹیلیجنس کے آفیشلز کے ہاتھوں عدلیہ کا استعمال ہو کر انصاف کو یرغمال بنانے کے بارے میں بڑی تفصیل موجود ہے. آپ اس کو دیکھ کر, پڑھ کر آپ نے کیسا محسوس کیا, اور آئندہ آنے والے وقت پہ آپ اس کا کیا امپیکٹ دیکھتے ہیں؟ جی عروج, یہ بہت انتظار کے بعد یہ دیکھنے میں آیا کہ 6 سٹنگ ججز, انہوں نے پوری اپنی کاروائی, اگر آپ وہ پڑھیں, پہلے وہ حوالہ دیتے ہیں جسٹس شوکت عزیز صدیقی کا. انہوں نے بھی یہی بات کی تھی 2018 میں, اور انہوں نے خط جو لکھا تھا اس پہ چیف جسٹس فائز عیسیٰ نے کہا کہ ہاں یہ درست ہے. انہوں نے یہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے شوکت عزیز صدیقی کے خط پہ کہا کہ ان کے ساتھ غلط ہوا, اور یہی بات یہ کر رہے ہیں کہ انٹرفیئرنس ہے, انٹیلیجنس ایجنسی کی انٹرفیئرنس ہے. میں یہ کہوں گا کہ جو یہ جج حضرات, ایک جج سمن بھی میرے خیال میں ہے ان میں, جو یہ کہہ رہے ہیں, پورا ملک یہ کہہ رہا ہے. 8 فروری کو جو عوام نکلی ہے ووٹ دینے کے لیے, وہ بیسیکلی ایک ریفرینڈم تھا کہ آپ نے ہماری زندگیوں میں جو 77 سال کی انٹرفیئرنس ہے اس کے خلاف یہ جو تھا احتجاج تھا میری نظر میں. اور جس طرح فارمر پرائم منسٹر عمران خان کو اس طرح کے کیسز ان پہ لگائے گئے ہیں, اور جس طرح ان کیسز کی نوعیت ہے, اور ججز کو پھر آپ وہ پڑھیں لیٹر میں جو کہا ہوا ہے کہ اغوا کیا جاتا ہے, تشدد کیا جاتا ہے, ان کے ویڈیوز بنائے جاتے ہیں, تو رول آف لا تو ختم ہو گیا ملک کے اندر. تو میں شکر ادا کرتا ہوں کہ ان میں یہ دلیری آئی کہ وہ کھڑے ہوئے, کیونکہ ہم لوگ, میری اپنی فیملی جو ہے وہ اغوا کیے گئے, تشدد ہوا, مجھے بلیک میل کیا جاتا ہے, ڈیتھ تھریٹس آتی ہے, لیکن ہم وہ جو ججز کا مقام ہے نا, وہ تو نہیں ہمارے پاس. تو انہوں نے جو سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو جو لکھا ہے, اس کی وجہ سے سب پورے پاکستان کی عکاسی کر رہا ہے یہ خط. تو سلمان, ہمارے ساتھ ہمارے پروگرام میں ایک اور شخصیت بھی شامل ہے جو پچھلی 2 دہائیوں سے امریکہ میں مقیم ہے اور پروفیشنلی انجینئر ہیں, واشنگٹن ڈی سی میں رہتے ہیں. پی ٹی آئی یو ایس اے میں کئی پوزیشنز پر انہوں نے سرو کیا ہے, اور ڈیپٹی سیکرٹری ممبرشپ کے طور پر اور سینئر ایڈوائزر کے طور پر. آج پاکستان کے حالات و واقعات کی سنگینی کے پیش نظر ان کے بھی کچھ سوالات ہیں جس پر وہ ہماری مہمان شخصیت یعنی سلمان احمد سے کچھ ان کا پوائنٹ آف ویو لینا چاہتے ہیں. جی السلام علیکم فرحان, تھینکس فار جوائننگ, تھینک یو سو مچ فار آن آور شو. اچھا, اس میں اگر عروج مجھے اجازت دینا ایک چھوٹا سوال کر لوں. یہ آپ نے اپنا سلمان صاحب ضیاء الحق کی بھی آپ نے مینشن کیا کہ آپ نے عمریت دیکھی, اور ہم نے یہ پچھلا بھی جب شوکت عزیز صدیقی کے اوپر ان کے اوپر بتایا گیا کہ انہیں بھی فورس کیا گیا, تو یہ جو لیول اب ہم نے دیکھا ہے کہ جس طرح کرنٹ لگائے گئے ہیں, اور میجورٹی آف دا ججز, ویری سینئر ججز, دے ہیو ریزڈ وائس, اور انہوں نے ایک استدعا, اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ they already conveyed it to the Chief Justice کہ this has been going on. تو کیا یہ لیول کبھی دیکھا گیا ہے سیکورٹی فورسز سے یا آئی ایس آئی سے؟ اور اس سے ایک اور چیز بھی کہہ لیں کہ یہ اب نظر آ رہا ہے نا کہ خان صاحب کے اگینسٹ جو ڈیسیژنز ہیں, اٹ مینز
انہیں لیا جا رہا ہے ججوں کو مجبور تو اس کے اوپر آپ تھوڑا سا بتائیں گے یہ جو لیول وچ وی آر نوٹسنگ ناؤ ڈیڈ وی ایور فیس دیٹ ان دا ہسٹری آف پاکستان 1971 کو سائڈ پہ کر دیں اس کے علاوہ تھوڑا سا اس پہ اگر آپ کمنٹ کریں. جی فرحان، یہ 77 سال کی تاریخ میں جو جس کو کہتے ہیں نا ایس او پی اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر یا ایم او موڈس آپرینڈے طریقہ کار تو ملک کا یہی تھا. ہم یہ پریشر تو ایز اے پاکستانی لابی ان امریکہ ہم رکھیں گے کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ حق پہ کھڑے. تو عروج یہ بات نا سمجھ آ گئی ہے. اب میں کیونکہ ان کا نام نہیں لے سکتا، بہت سینئر اسٹیک ہولڈرز امریکہ کے سینئر اسٹیک ہولڈر نے، اور یہ ساری باتیں جو ہم نے اس گفتگو میں کی ہیں نا کہ جس کے اندر وہ ریز کیا گیا پرائم منسٹر عمران خان کی رہائی کے بارے میں، وہ ریز کیا گیا، جو پاکستانی خواتین ہیں جن کے ساتھ تشدد کیا گیا، سارے کہہ رہے ہیں الیکشن آبزرورز انٹرنیشنل کہ یہاں دھاندلی ہوئی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے پاکستان میں. اور کا اثرات آپ کو امید ہے کہ یہاں پہ جو آپ کام کر رہے ہیں یہ امریکن آفیشلز کے ساتھ، اس خط کا خصوصاً یہ جو 6 ججز کا ہے اس کا بھی کوئی امپیکٹ ہونا چاہیے؟ آپ توقع کر رہے ہیں کہ یہ رول پلے کرے گا؟ کیونکہ اس میں بہت سے ثبوت، بہت سی باتوں پہ انہوں نے روشنی ڈالی ہے، سبھی کچھ کہہ دیا ہے اس میں جو آپ لوگ کہہ رہے تھے اتنے عرصے سے. بالکل عروج، اور آلریڈی آپ دیکھو کہ جہاں کا اخبار ہے انٹرسیپٹ، اس کا صحافی رائن گرم جس نے سائفر کی سٹوری بریک امریکہ میں اس نے کی تھی، ٹھیک ہے، اس نے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا جو اسپوکس پرسن ہے نا میتھیو ملر، اس کو جس دن یہ 6 ججز کا خط آیا ہے نا تو رائن گرم نے اس نے کہا کہ آپ نے، لیکن جب میں میڈیکل کالج میں تھا نا تو اس وقت جو آمریت تھی نا